میں آج کی 20 منٹ کی گفتگو میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر بات کرنا چاہوں گا، اور کل کو چڑھنے والا 25 دسمبر کرسمس ڈے کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ اتنی بڑی تمہید میں نے آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے باندھی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی خصوصی طور پر کیا، خصوصی طور پر اس طرح کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مناسبت حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہے، جو سب سے پہلے نبی ہیں اور پہلے انسان ہیں۔ مناسبت اس طرح ہے، آدم علیہ السلام کے نہ تو باپ ہیں نہ ماں ہے، بغیر باپ اور بغیر ماں کے اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمانا چاہا، ماں مریم کا تو ذکر موجود ہے، باپ کا ذکر موجود نہیں ہے، اس لیے مناسبت حضرت آدم سے ہو گئی، اور اس امت سے مناسبت عیسیٰ علیہ السلام کی اس لیے ہے، اسلامی عقیدے کے مطابق اور قرآن اور سنت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر گئے، قیامت کے قریب پھر واپس آئیں گے۔ یہ مناسبت ہے اس امت کے ساتھ، اور اس امت کے امتی بن کے آئیں گے، رسول بن کر نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران ہے۔ کیا نام ہے بھائی؟ عمران ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام بی بی حنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی مریم بھی پیدا نہیں ہوئی، میں پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور اس عمران کی نسل کے جو ان کی بیوی تھی بی بی حنا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہے۔ بی بی حنا وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ ان دونوں کا نکاح ہوا، حضرت عمران اور بی بی حنا، ان دونوں کا نکاح ہوا، اور دونوں حضرت عمران وقت کے بہت بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت عمران وقت کے بہت بڑے اللہ والے تھے، اور وقت کے غوث تھے، اور انتہائی درجے کے ولی تھے، اور ان کی ولایت کو دیکھ کر، ان کے تقوی کو دیکھ کر، اور ان کی طہارت کو دیکھ کر سارے لوگوں نے حضرت عمران کو مسجد اقصیٰ کا امام مقرر کر دیا۔ میری بات سن، مسجد اقصیٰ کا امام مقرر کر دیا، اور ہر ایک بندہ حضرت عمران کو عقیدت اور محبت کی نظر سے دیکھتا تھا، کیونکہ اعمال بڑے اونچے تھے، کردار بڑا اونچا تھا، اور حضرت جو ان کی بیوی تھی بی بی حنا، وہ بھی اپنے شوہر سے کم نہیں تھی عبادت میں، وہ بھی اسی درجے کی عبادت کرنے والی تھی، وقت کی ولیہ تھی۔ دونوں کا نکاح وقت گزر گیا، اولاد گھر میں پیدا نہیں ہوئی۔ اولاد گھر میں پیدا نہیں ہوئی تو بی بی حنا کو بڑی خواہش تھی کہ میرے ہاں اولاد پیدا ہو، اور جو اولاد پیدا ہوگی اس کو میں مسجد اقصیٰ کی خدمت پہ لگا دوں گی، مسجد اقصیٰ کی مجاور بنا دوں گی، مسجد اقصیٰ کی خدمت پہ لگا دوں گی۔ بڑی دعائیں کی، اللہ سے مانگا، دونوں میاں بیوی نے، بڑی خواہش تھی کہ اولاد بھی ہو جائے، لیکن ایک وقت آیا کہ بی بی حنا جو حضرت مریم کی والدہ ہیں، ان کو پیٹ میں حمل آ گیا، اور حضرت عمران دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کو پیٹ میں حمل تھا، جب انہوں نے حمل محسوس کیا، جب حمل محسوس کیا تو اس عورت نے، حضرت یہ حمل مائی مریم کی صورت میں ہے، اس عورت نے جب حمل محسوس کیا بی بی حنا نے، تو یہ کہا یا ربی، اے میرے اللہ، میں نے نظر مانی گئے
جو مجھے آپ عطا کریں گے، محررن فتقبلھا منی، میں نے نظر یہ مانی ہے جو میرے پیٹ میں حمل ہے، آپ مجھے بیٹا عطا کریں گے، مسجد اقصی کا خادم ہوگا، یہ میری نظر ہے، میری نظر کو قبول فرمائیں۔ وقت گزرتا چلا گیا، پیدائش کا وقت آیا تو بی بی حنہ سے ایک بچی پیدا ہوئی۔ فلما وضعتھا، قرآن کہہ رہا ہے فلما وضعتھا، جب انہوں نے اس بچی کو جنم دیا تو کہنے لگی یا ربی انی وضعت انثی، میں نے تو بیٹی کو جنم دیا ہے، اور اللہ آپ میرے جنم دینے والی بیٹی کو خوب جانتے ہیں، تو میں نے بیٹی کو جنم دے دیا ہے۔ جب بیٹی کو جنم دے دیا تو میں اس کو مسجد اقصی کی خدمت پہ کیسے لگاؤں، کیونکہ مسجد اقصی کی خدمت تو مرد کیا کرتے ہیں، یہ بچی کیسے کرے گی؟ اور کہنے لگی سمیتھا مریم، اے اللہ اس بچی کا نام میں نے مریم رکھ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ مریم اے حنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے آپ کو بیٹی عطا کی ہے، ہم اس بیٹی سے تیرے خاندان کو چار چاند لگا دیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت بی بی حنہ کا دل مطمئن ہو گیا۔ جب بیٹی مریم کا نام ماں نے خود رکھ دیا، بی بی حنہ نے مریم نام خود رکھ دیا۔ جب بچی بڑی ہو گئی، کچھ اس کی کفالت کا مسئلہ چلا کہ اس کی دیکھ بھال کون کرے گا، اس کی کفالت کون کرے گا، تو جتنے بھی لوگ وہاں رہتے تھے مسجد اقصی میں، راہب جتنے بھی راہب وہاں تھے، جتنے بھی وہاں عبادت گزار تھے، ہر ایک کی تمنا اور خواہش یہ تھی اس بچی کی کفالت میں کروں گا، مائی مریم کی کفالت میں کروں گا۔ ہر راہب یہ کہتا تھا اس کی کفالت میں کروں گا۔ جبکہ اس وقت کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام بھی موجود تھے، اور وہ مائی مریم کے رشتے میں خالو لگتے تھے، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ کہا اس کی کفالت میں کروں گا۔ راہبوں نے کہا نہیں جی، ہم بھی چاہتے ہیں بچی کی کفالت کریں، ہم بھی چاہتے ہیں خدمت کریں، کیونکہ باپ اس کا بڑا اونچے مقام کا مالک تھا، اس کی ماں بڑے اونچے مقام کی مالک تھی، ہو سکتا ہے بچی دونوں کو کراس کر جائے، ہو سکتا ہے یہ اولاد دونوں سے آگے نکل جائے۔ میری گزارشات آ رہی ہیں سمجھ میں؟ آ رہی ہیں؟ جی ہاں۔ تو کہا جی ہم کریں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام فرمانے لگے دیکھو بھائی، میں رشتے میں خالو ہوں، باپ کا مقام رکھتا ہوں، میرے گھر میں جو خاتون ہے وہ اس کی خالہ ہے، ماں کا مقام رکھتی ہے، میں خدمت کروں گا۔ کہ نہیں جی، ہم بھی حقدار ہیں، لہذا قرعہ ڈال لیا جائے۔ قرعہ اندازی میں وَكَفَّلَهَا زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکل آیا، کفالت حضرت مائی مریم کی زکریا علیہ السلام کے حوالے ہو گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے مائی مریم کی دیکھ بھال کی۔ مسجد اقصی فلسطین میں جو موجود ہے، جہاں لوگ عبادت کرتے گئے، اس کے ساتھ اس وقت اس زمانے میں جتنے بھی کلیسا اور جتنے بھی وہ عبادت خانے ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے حجرے بنائے جاتے تھے۔ جتنے عبادت گزاریں آرام وہاں کریں گے، اعتکاف وہاں بیٹھیں گے، اپنے یہ حجرے ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے مائی مریم کے لیے مسجد اقصی کے ساتھ ایک چھوٹا حجرہ بنا دیا، آپ بیٹی یہاں رہ کر عبادت کرو۔ لوگ عبادت کا شوق رکھتے تھے، عبادت کرتی سارا دن، رات کو حضرت زکریا علیہ السلام اپنے ساتھ گھر میں لے جاتے، مائی مریم رات اپنی خالہ کے گھر گزارتی، پھر اگلے دن مسجد میں محراب میں، اسے محراب کہا جاتا تھا اس حجرے کو، اس میں رہتی،
اور ایک وقت ایسا آیا کہ مائی مریم کی عبادت کے شہرے ہو گئے، مائی مریم کی کرامات کے شہرے ہو گئے، عبادت بہت کی، اللہ نے ہاتھ پر کرامتوں کا ظہور فرما دیا، مائی مریم کے ہاتھ پر کرامتیں ظاہر ہونے لگیں، حتیٰ کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام مائی مریم کے حجرے میں تشریف لاتے تو بے موسمی پھل رکھے ہوتے، جو پھل سردیوں کا ہوتا وہ گرمیوں میں بھی موجود تھا، جو گرمی کے موسم کا پھل ہوتا وہ سردیوں میں موجود ہوتا۔ حضرت زکریا جب کبھی آتے علیہ السلام پوچھتے این لکی ھذا یا مریم، اے بیٹی یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، ان کا موسم نہیں ہے۔ مائی مریم فرماتی من اللہ تعالی، خالو یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ دیتے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب مائی مریم کی شہرت بہت بام عروج تک چلی گئی کہ وقت کی خاتون ایسی ہے جس کے ہاتھ پر کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، جس کو اللہ بے موسمی پھل کھلاتے ہیں۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ میرا اللہ اتنی طاقت کا مالک ہے جو مریم کو بے موسمی پھل دیتا ہے، میرے گھر میں اولاد نہیں ہے، حضرت زکریا کے گھر میں اولاد نہیں تھی، تو مانگا اے اللہ جو بے موسمی پھل مریم کو دے سکتا ہے وہ بے موسم میں جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اللہ سے مانگا، اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کر دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی بات، اللہ تعالیٰ نے مائی مریم علیہ السلام کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا۔ فرشتے نے آ کر یہ کہا اے مریم، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی، اے مریم اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ نے آپ کا انتخاب کر لیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا جہاں کی ساری عورتوں پر فضیلت دی ہے، لہذا وقنتی واسجدی لربک، اے مریم مصلی پر رہنا، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں اور کبھی قیام میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں 5 عورتوں کو مقام دیا ہے۔ کتنی عورتوں کو بھائی؟ 5 عورتوں کو بڑا مقام دیا ہے۔ 2 عورتیں پچھلی امت کی، 3 عورتیں اس امت کی۔ پچھلی امت کی 2 عورتیں جن میں حضرت مریم علیہ السلام، نمبر 2 فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، ان 2 عورتوں کو مقام اونچا دیا، پچھلی امتوں میں تھیں یہ عورت، اور 3 عورتیں اس امت کی جن کو مقام اونچا ملا، ان میں حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 حضرت عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما، نمبر 3 حضرت ختیجہ بنت خویلد زوجہ نبی۔ یہ 3 عورتیں اس امت کی ہیں جن کو مقام اونچا ملا۔ ٹوٹل 5 عورتیں، ان 5 عورتوں کو اللہ نے پورے جہاں کی عورتوں سے زیادہ اونچا مقام دیا ہے۔ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرت فاطمہ افضل، حضرت عائشہ افضل ہیں، حضرت ختیجہ افضل ہیں؟ یہ علماء کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے، اس کو ہم نہیں چھیڑتے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بشارت دی گئی، مریم آپ کو اونچا مقام دیا، مریم علیہ السلام مطمئن ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ نے پھر فرشتہ بھیجا، اے مریم ہم آپ کو بیٹا عطا کرنے والے ہیں۔ فرشتے نے آ کر خوشخبری دی، مریم ہم آپ کو بیٹا عطا کرنے والے ہیں، آپ کو بیٹا دیا جائے گا۔ مریم علیہ السلام پریشان ہو گئی، مجھے بیٹا کیسے ملے گا، مجھے اولاد کیسے ہوگی، نکاح کوئی نہیں ہے، کسی اور سے تعلق روا غلط نہیں ہے، مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ فرشتے نے کہا اللہ دینے پہ قادر ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ مریم کو تسلی دے کر فرشتہ واپس چلا گیا۔ پھر ایک وقت آیا
مائی مریم علیہ السلام ایک طرف غسل کے لیے گئیں، ایک فرشتہ آیا انسانی صورت میں، فرشتے نے آ کر وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، قرآن کہتا ہے مریم کا ذکر بھی قرآن میں کرو، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، حضرت مریم ایک طرف غسل کرنے کے لیے گئیں، فتمثل لها بشرا سویا، ایک فرشتہ آیا انسانی صورت میں، حضرت مریم علیہ السلام نے اس فرشتے کو دیکھا اور دیکھ کر کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، دور ہٹ جاؤ، میں پناہ مانگتی ہوں، میں پاک باز عورت ہوں۔ فرشتے نے کہا انی اہب لک غلاما زکیہ، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ تجھے بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مائی مریم نے پوچھا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، ارے بیٹا اولاد کیسے ہوگی، میرا نکاح نہیں ہے، میں غلط کار نہیں ہوں، مجھے آج تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، اولاد کیسے ہوگی؟ فرشتے نے جملہ کہا کذالک، اللہ ہی دیں گے، پتہ مجھے بھی نہیں ہے۔ حضرت مائی مریم کے ایک روایت میں آتا ہے فرشتے نے اس آستین کو پکڑا، دوسری روایت میں مائی مریم کے گریبان کو پکڑا اور فرشتے نے آ کر زور سے پھونک ماری کلمۃ اللہ وروح اللہ، حضرت اللہ کے حکم سے اس پھونک کی وجہ سے مائی مریم کے پیٹ میں حمل محسوس ہونے لگا، پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام محسوس ہونے لگے، باپ نہیں ہے، پاک باز عورت ہیں۔ وقت گزرتا ہوا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا وقت آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہونے لگے، اللہ نے پھر فرشتہ بھیجا، اے مریم تیرے ہاں جب بیٹا پیدا ہو جائے، جب تجھ سے کوئی بات کرے تو تو نے بات نہیں کرنی، کسی کو جواب نہیں دینا، بلوائیں گے ہم جواب ہم دیں گے۔ مائی مریم کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، مائی مریم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھایا اور اٹھا کر کے بستی میں آ گئیں۔ سارے لوگوں نے اعتراض کر دیا مریم یہ بیٹا کہاں سے لائی ہو، تو نے تو ناک کٹوا دی، تیرے باپ دادا اتنے اونچے مقامات کے مالک تھے، وہ حضرت عمران تیرے نانا کتنے اونچے مقام کے مالک تھے، تیری نانی کتنی اونچی مقام کی مالک تھی، تو یہ کیا کر کے آ گئی ہے؟ حضرت مائی مریم کو بولنے کی اجازت نہیں تھی، مائی مریم بولی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا مریم آپ چپ رہنا، بلوائیں گے ہم۔ مائی مریم علیہ السلام نے یوں گود میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا ہوا، ساری قوم اور بستی جمع ہو گئی۔ حضرت مریم پہ اعتراض ہے، یہ کہاں سے لائی ہو، یہ کہاں سے لائی ہو؟ مائی مریم بول نہیں رہی۔ جب ساری قوم جمع ہو گئی فاشارت الی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، مجھ سے نہ پوچھو میں یہ کون ہے، کہاں سے لائی ہوں، میری گود میں موجود مہمان سے پوچھو یہ کون ہے، کہاں سے آیا۔ فاشارت الی، جب اشارہ کیا لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف توجہ کی، حضرت عیسیٰ نے قوم کی طرف دیکھا، ماں کی گود کے اندر کہنے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ ارے ماں سے کیوں پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو میں کون اور کہاں سے آیا ہوں۔ مائی مریم کی گود میں بیٹھ کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے کتاب دی جائے گی، میں نبی بن کر آؤں گا، اور میری ماں بالکل پاک اور صاف ہے، میری ماں بالکل پاک اور صاف ہے۔ ماں کی گود میں علامہ قرطبی کی تحقیق کے مطابق 7 بچوں نے ماں کی گود میں بولنا شروع کیا ہے، 7 بچے۔ تاریخ میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اندلس کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، آج سے کئی سو سال پہلے
انہوں نے تفسیر لکھی، تفسیر قرطبی عربی زبان میں، اس میں لکھا ہوا ہے 7 بچوں نے ماں کی گود کے اندر گواہیاں دی ہیں، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے، باقی کا ذکر قرآن میں نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بول رہے، سارے لوگوں کے اعتراض ختم کر دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی جب عمر 33 سال ہو گئی، جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے تمام نبیوں نے دعوی نبوت، اعلان نبوت، کیا کہہ رہا ہوں، اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کی ہے۔ نبی تو وہ پہلے سے تھے، جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے نبی ہیں جب آدم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ نے اس وقت نبی بنا دیا تھا، لیکن اعلان 40 سال کی عمر میں کیا ہے، میں اب نبی ہوں۔ نبی تو پہلے تھے، اعلان اللہ نے 40 سال، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان تمام سے اعلان اللہ نے 40 سال کی عمر میں کروایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اعلان 33 سال کی عمر میں کروا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دے دی، کتاب دے دی گئی، جب کتاب مل گئی تو انجیل کتاب دے دی، انجیل کتاب مل گئی، اس کتاب کی عیسیٰ علیہ السلام نے پرچار شروع کر دیا۔ یہودی مخالف ہو گئے، یہودی کیا ہو گئے بھائی، کیونکہ ان سے پہلے مذہب موسوی تھا، یہودیوں کا مذہب، یہودی مخالف ہو گئے۔ جب یہودی مخالف ہو گئے تو انہوں نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دو، عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دو۔ یہودیوں نے پلان بنا لیا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے ماننے والوں کے ساتھ ایک رات اپنے کمرے میں حجرے میں تھے، تو اس رات عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا دیکھو بھائی حالات کافی نازک ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے جانے کا وقت آ گیا ہو۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کی جگہ قربانی دے دیں گے۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ اس رات عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں، مریم بھی تھیں، اور بھائی یہودیوں نے باہر پہرا لگا دیا، یہودیوں نے پہرا لگا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو صبح چڑھتے پھانسی دے دی جائے گی، پہرا لگا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب تہجد کا وقت ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ جبرائیل عیسیٰ کو لے کے آؤ۔ یہ قرآن کے مطابق عقیدہ کہہ رہا ہوں، آج کے عیسائیوں کے مطابق عقیدہ یہ نہیں ہے، آگے بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے آؤ۔ حضرت جبرائیل آئے، عیسیٰ علیہ السلام کو لے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو لے گئے۔ مریم بھی ساتھ جانا چاہتی تھی، فرمایا جی آپ کو جانے کا اجازت نہیں ہے، صرف عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل لے گئے، آسمانوں پر لے گئے، آسمانوں پر لے گئے۔ صبح کا وقت ہوا اور بھائی انہوں نے مکان کا دروازہ کھولا کہ باہر سولی ہے، بھائی اس پہ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو کنہوں نے سولی دینا چاہ رہے تھے بھائی، یہودی، کہا کہ سولی پہ لٹکائیں گے۔ ایک یہودی اندر آ گیا، ان کا میں پکڑ کے باہر لے آتا ہوں۔ وہ پکڑنے کے لیے اندر گیا، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کی صورت ڈال دی، عیسیٰ علیہ السلام کی صورت ڈال دی، ویسی تصویر کر دی، ان کی ویسی صورت بنا دی، اس کے قریب قریب۔ انہوں نے پکڑا، وہ اندر جب دیکھا کہ نہیں ہے، وہ باہر گیا، باہر جا کر کہنے لگا عیسیٰ تو یہاں نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام یہاں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں بیوقوف بناتے ہو، خود عیسیٰ ہو، خود کیا ہو، اور ہمیں کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام موجود نہیں ہے۔ انہوں نے پکڑا اور سولی پہ لٹکا، وہ بندہ سولی پہ لٹک گیا۔ جب سولی ہو گئی بندہ مر گیا، اور پھر کہنے لگے اگر یہ عیسیٰ ہے تو جو اندر پکڑنے گیا تھا وہ کہاں ہے، اور اگر یہ عیسیٰ نہیں ہے اور ہمارا ساتھی ہے تو پھر عیسیٰ کہاں ہے؟ اگر پکڑنے والا یہ جو سولی پہ لٹکا ہے تو عیسیٰ، یہ اگر عیسیٰ علیہ السلام ہے تو جو اندر گیا تھا وہ کہاں ہے، اور اگر یہ اندر جانے والا ہمارا ساتھی ہے تو پھر عیسیٰ کہاں ہے؟ اللہ کرے وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ہم نے معاملہ مشتبہ کر دیا، وَرَفَعْنَاهُ، اور ہم نے عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر چلے گئے۔ اگلی بات، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے آئے، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے آئے،
اور آ کے عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بھی بتائی کہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے۔ اگلی بات میرے نبی نے فرمایا جب قیامت قریب آئے گی، جب کیا ہوگا بھائی؟ قیامت قریب آئے گی اور بہت قریب ہو جائے گی۔ قیامت کی 15 نشانیاں وہ ہیں جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، چھوٹی علامتیں، وہ پوری ہو چکی ہیں۔ قیامت کی 10 علامتیں وہ ہیں جنہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، وہ بڑی بڑی علامتیں جن میں ایک علامت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئیں گے، وہ قیامت کے قریب آئیں گے۔ فرمایا میرے نبی نے عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب زمین پر واپس آئیں گے اور واپس آ کر کے دین محمدی کا پرچار کریں گے اور ساری دنیا میں دین محمدی کا پرچار کر کے اور دجال کو مقام لد پہ قتل کریں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں اللہ اتنی طاقت دیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے جب قیامت کا قریب ہوگا، صبح نماز فجر کا وقت ہوگا، دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارے پر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ 2 زرد رنگ کی چادریں عیسیٰ علیہ السلام پہنے ہوئے ہوں گے، ایک چادر کی لنگی بندی ہوگی، ایک چادر اوپر رکھی ہوگی، پانی کے قطرے بالوں سے ٹپک رہے ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ایسے آ جائیں گے، نماز کے لیے صفیں لگ جائیں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آ جائیں گے لوگ دیکھیں گے بھئی عیسیٰ علیہ السلام آگے گئے، لوگ سیڑھی لگائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اتر کے نیچے آئیں گے اور امام مہدی، کون بھئی؟ امام مہدی، اس بندے کا نام محمد ہوگا۔ کیا نام ہوگا؟ محمد۔ اور اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ کیا نام ہوگا؟ عبداللہ ہوگا، اور سیدنا فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ آ رہے سمجھ میری؟ اور امام مہدی، نبی نے فرمایا یواتی اسمہ اسمی، جو وقت کا امام مہدی ہوگا جس کا انتظار کیا جا رہا، وہ میرے نام پر نام ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، اور وہ میری اولاد، میری آل اور اولاد میں سے ہوگا۔ وہ مصلی پر ہوں گے، حضرت عیسیٰ نیچے آئیں گے، مصلی سے پیچھے ہٹیں گے، حضرت عیسیٰ بازو پکڑ کے پھر مصلی پہ کھڑا کر دیں گے اور فرمائیں گے اب میں نبی نہیں امتی بن کے آیا ہوں۔ پھر پوری دنیا میں عدل، پھر پوری دنیا میں علم کا عدل کا علم لہرایا جائے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کے اندر اللہ اتنی قوت اور طاقت دیں گے، جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کا سانس جائے گا یہودیوں کو موت آتی چلی جائے گی۔ پھر مقام لد پہ جب دجال نکل آئے گا، دجال مشرق کی جانب سے نکلے گا۔ آج اس وقت وہ بہت بیڑیوں میں، زنجیروں میں جکڑا پڑا ہے، وقت اجازت نہیں دیتا میں اس کی تفصیلات کو کھولتا، وہ جکڑا پڑا ہے اور مشرق کی جانب سے نکلے گا۔ جب وہ نکل کے آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سنے گا کہ عیسیٰ آ چکے ہیں، ایسے پگھلتا جائے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا چلا جاتا ہے۔ اور مقام لد پر فلسطین کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پہنچے گا، عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا عیسیٰ کا نکاح بھی ہوگا، 40 سال زندہ رہیں گے، اولاد بھی ہوگی۔ پھر ایک وقت آئے گا عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی کے روزے پہ آ کر کہیں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ لأجیبن۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میں اپنے روزے کے اندر سے عیسیٰ کے سلام کا جواب بھی دوں گا۔ اور پھر روزہ مبارک میں تھوڑی سی جگہ بھی موجود ہے، یہ بات روایت میں یہ بھی آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جب موت آئے گی میرے نبی کے پہلو میں دفن بھی ہوں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بھائی 25 دسمبر کو یہ عیسیٰ علیہ السلام جب زندہ اور جب پیدا ہوئے، آج کی عیسائی دنیا 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن کہتی ہے، جس کو ہمارے ہاں پنجابی میں وڈا دن کہتے ہیں، اردو میں بڑا دن کہتے ہیں۔ حالانکہ سال کے مہینوں، سال کے دنوں کے اعتبار سے وہ سب سے چھوٹا دن ہے، جسے ہم وڈا دن کہتے ہیں، عیسائیوں کا بڑا دن کہتے ہیں، وہ سال کے دنوں کے اعتبار سے سب سے چھوٹا دن ہے، لیکن عیسائیت سے مرعوب ہو کر ہم اس کو بڑا دن کہہ دیتے ہیں۔ عیسائی نظریہ یہ ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، جبکہ صحیح بات یہ ہے عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش تو دور کی بات، وہ سال بھی پتہ نہیں کس سال میں پیدا ہوا۔ صحیح بات یہ ہے عیسائیوں کے نظریے اس بارے میں مختلف ہیں۔ بعض عیسائیوں کا گروہ یہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، بعض عیسائیوں کے گروہ یہ کہتے ہیں 6 جنوری کو پیدا ہوئے، بعض عیسائی یہ کہتے ہیں گروہ ان کے 19 جنوری کو پیدا ہوئے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں ہے۔
25 इसको 25 तारीख का जो दिन है इसको वो क्रिसमस डे कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? क्रिसमस डे कहते हैं। ये लफ्ज क्रिसमस डे दो लफ्जों से निकला है। एक लफ्ज है क्राइस्ट, क्राइस्ट का माना बनता है मसीह, क्राइस्ट का माना क्या बनता है? मसीह। दूसरा लफ्ज है मास, मास का माना बनता है जमा होना। ये कहते हैं दोनों लफ्जों को मिलाया जाए तो मतलब ये बनता है मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन जमा होना। इन दोनों लफ्जों को मिलाकर क्रिसमस डे निकाल लिया गया और ये ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों पर चले जाने के 300 और 400 साल तक इस लफ्ज का कोई वजूद नहीं था। 400 साल तक खुद ईसाई इस बात को मानते हैं कि 400 साल तक, 350 और 450 साल तक क्रिसमस डे का कोई वजूद नहीं था। फिर एक कुस्तुनतीन का बादशाह जो पहले बुत परस्त था उसने बुत परस्ती छोड़ी, फिर उसने ईसाई मजहब इख्तियार किया, फिर उसने सरकारी तौर पर क्रिसमस डे को अपनाने का हुक्म दिया और फिर वहां से इसको फरोग दिया गया और फरोग पाया गया। अगली बात, मैं वक्त थोड़ा आगे ज्यादा नहीं बोलना चाहता। जब ये दिन वजूद में आया तो ईसाई ऐसा करते थे कि कलीसों में, चर्चों में जमा हो जाते। जब चर्चों में ईसाई जमा हो जाते तो उनका पोप और पादरी चर्च के अंदर उनको मजहब ईसवी के बारे में कुछ स्पीच करता, कुछ तकरीर करता। तो लोगों ने कहा देखो नौजवान तो आते ही नहीं है, इस और पादरी की तकरीर बड़ी खुश्क खुश्क सी होती है, हमें चाहिए इसके अंदर थोड़ा सा और रंग दिया जाए। फिर उन्होंने ये कहा मौसीकी थोड़ी सी डाल दो। जब मौसीकी अगली जब क्रिसमस डे आया तो ईसाइयों ने चर्च में मौसीकी का इंतजाम कर दिया। मौसीकी बजने लगी लेकिन जो मकसद था वो हल नहीं हुआ। फिर ईसाइयों ने कहा अच्छा ऐसा करो इसमें जरा खाने पीने का इंतजाम कर दो। अगले क्रिसमस डे पे खाने का इंतजाम, फिर भी कुछ नहीं हुआ। कहा अच्छा फिर ऐसा करो इसके अंदर कोई खेल तमाशे कर दो। खेल तमाशे डाल दिए गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर कहा ऐसा करो इसके अंदर शराब के दौर चला दो, शराब के दौर भी चल गए। फिर यहां तक बात आ गई कि क्रिसमस डे के मौके पर पूरी दुनिया का सर्वे कर ले, एक दिन में इतनी शराब पी जाती है इतनी पूरे साल में नहीं पी जाती। आप पूरी दुनिया का सर्वे करें, इस 25 दिसंबर को जितना जिना बिल जबर होता है पूरे साल में नहीं होता। आप पूरी दुनिया का सर्वे करें, इस दिन में 25 दिसंबर को जितने हादसात और जितनी इस्मतें लुटती हैं पूरे साल में नहीं लुटती। लिहाजा मुसलमानों को यह कहा जाता है, हम उनसे तो नहीं कुछ छेड़छाड़ करते, इतना कहा जाता है मेरी के नाम से वो एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं, खाने लगाते, क्रिसमस ट्री भी लगाते हैं और क्रिसमस सितारे भी लगाते हैं। लिहाजा मुसलमानों को यह कहा जाता है ऐसे मौके पर ना शमूलियत इख्तियार करें। क्यों? उनका नजरिया यह है ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, इस दिन अल्लाह का बेटा पैदा हुआ है, हम जश्न मना रहे। अगर आप भी शामिल हो गए तो कुफर का अंदेशा है। लिहाजा अगर कोई ताल्लुक वाला हो, कोई हमसाया हो, कोई चर्च के करीब रहता हो, उसे ऐसी मुबारकबादियां कबूल करने की जरूरत नहीं। अगर मुबारकबादियां कबूल कर ली, अगर किसी ने दे भी दी तो शुक्रिया कह करके उसको अपनी जान से खुलासी करो, छुड़ाता करो। जबकि ईसा अलैहिस्सलाम की ये शरीयत नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम तो शरीयत मेरे ख्याल में तकरीबन तौरात और इंजील के अंदर 25 मरतबा हराम की गई है, 25 मरतबा, जिसको हम आज नबी के नाम पे पी रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे सबके ईमान की हिफाजत फरमाए, हमें अंबिया की तालीमात सुनने समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल